أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. جس روز ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا برابر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سیدھا راہ وہ گم کر دے گا. کل کے درس میں ابن آدم کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا. آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا، میدان محشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس روز سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن ندعو، ہم پکاریں گے، ہم بلائیں گے. کل اناس، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام آدمیوں کو. بامامہم، ان کے امام کے ساتھ. قرآن پاک کے اندر امام کا لفظ 4 مواقع پہ استعمال ہوا ہے. قرآن پاک بھی امام ہے، اس قرآن کو بھی امام کہا گیا ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امام کا لفظ بولا گیا ہے. اسی طرح انسان کے جو نامہ اعمال ہیں، نامہ اعمال کا جو دفتر ہوگا، اس کے لیے بھی قرآن میں امام کا لفظ بولا گیا. تو امام سے مراد قرآن بھی ہے، امام سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور امام سے مراد انسان کے نامہ اعمال بھی ہیں. اور امام لفظ کا جو معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخصیت، وہ ہستی جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، اسے امام کہا جاتا ہے. اور برائی کے بھی امام ہوتے ہیں، اچھائی کے بھی امام ہوتے ہیں. برے لوگوں کا جو مقتدا اور رہنما اور پیشوا ہوگا، وہ ان کی رہنمائی برائی کی طرف کرے گا، تو وہ قیامت کے دن ان کے پیچھے چلتے ہوئے جائیں گے. اور جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ نیک لوگوں کی اقتداء اور نیک لوگوں کے پیچھے چلیں گے، تو وہ ان کے ساتھ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ تم جب نماز پڑھو تو صف اول کی کوشش کیا کرو، اور جمعے کی نماز میں صف اول میں آیا کرو. اس لیے کہ جس صورت میں تم جمعے کی نماز میں ہوتے ہو، قیامت کے دن جب وہاں صفیں بنے گی تو تمہیں بھی اسی حساب سے جگہ ملے گی صف میں. تو جو امام سے زیادہ قریب ہوگا، پہلی صف میں ہوگا، اسے وہاں بھی آگے جگہ ملے گی، پہلی جگہ ملے گی. تو امام ہر وہ شخص جس کی اقتداء اور جس کی جو ہے وہ اتباع کی جائے، اسے امام کہا جاتا ہے.
تو قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ یا تو کہا جائے گا اے اہل قرآن، اے اہل تورات، اے اہل انجیل، اے اہل زبور، یا پکارا جائے گا اے امت محمدیہ، اے امت موسویہ، اے امت عیسویہ، یا پکارا جائے گا اعمال نامے کے ساتھ اے نیک اعمال کرنے والوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میدان محشر میں نامہ اعمال جب اللہ تعالیٰ کھولیں گے سارے لوگوں کے تو نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، تو وہاں پر کسی کو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال انہیں ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اولین پہچان وہاں پر جنتیوں اور جہنمیوں کی یہی ہوگی کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ نامہ اعمال جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ہنستا اچھلتا کودتا خوشی مناتا ہوا سب کو دکھائے گا، اے لوگوں دیکھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھو۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فی جنت عالیہ، وہ من چاہی زندگی گزارے گا، اونچے اونچے باغات میں اور جنت میں وہ ہوگا۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ان قریب اسے بالکل آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا خوشی خوشی ہنستا ہوا اور مسکراتے اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ساری وجوہ بیان کی نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کی، کہ اس کا مال اس کے کام نہ آیا، وہ اسی مال پہ اتراتا رہا، وہ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میرا وہ روب اور دبدبہ، وہ جاہ و جلال، وہ سارے کا سارا جو تھا اس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، فرمایا پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑو، اسے جکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور اسے کھینچ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر آدمی کو، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، قرآن کے ذریعے بلایا جائے گا، اعمال نامے کے ذریعے پکار کر بلایا جائے گا۔ تو اس لیے صحبت جو ہے، تعلق جو ہے، اور دنیا میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کی معیت ہو، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں اس نے محبت کی ہے، جن سے دنیا میں محبت کی ہے قیامت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینی، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ پڑھ رہے ہوں گے اپنے نامہ اعمال کو خوشی خوشی، دکھا رہے ہوں گے لوگوں کو، ولا یظلمون فتیلا، اور فتیل کہتے ہیں دھاگے کو، اور کون سا دھاگا؟ وہ دھاگا جو بتی جلائی جاتی ہے اس کے درمیان میں تیل جذب کرنے کے لیے جو جلتا ہے اسے بھی فتیل کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں کھجور کی جو گٹھلی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اندر شگاف ہے، اس شگاف کے اندر باریک سی دھاگا نما جھلی ہوتی ہے،
اسے بھی فتیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، قیامت کے دن کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ کھجور بڑی چیز ہے، گٹھلی اس کی بڑی چیز ہے، گٹھلی کا شگاف بھی بڑا ہے، لیکن شگاف کے اندر باریک سی جو جھلی ہے اس جتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ سب کا حساب کتاب انصاف اور عدل کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، جو اس دنیا میں جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اس دنیا میں جس نے دل پر پردے چڑھائے ہوئے تھے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس سے مراد نابینا نہیں ہے کہ جو دنیا میں نابینا پیدا ہو گیا، نہیں، اس سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصُّدُورِ، سینے میں جو دل ہے اس دل کی بصارت کا یہاں پر مراد ہے، یہاں مراد ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو دنیا میں یہاں پر غافل رہا، جس نے دنیا میں اپنے دل پر خواہشات کے پردے چڑھائے رکھے، جس نے دنیا میں اپنے دل کو غلط چیزوں میں لگائے رکھا، جس نے دنیا میں اپنے دل کے اندر اپنے رب کی خوف کو جگہ دی ہی نہیں ہے، جب وہاں جائے گا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہاں پر حقیقتاً وہ نابینا ہوگا، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوگی، وہ دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سیدھے راستے سے گمراہ جو ہوگا، گمراہ ہو گیا وہ سیدھے راستے سے، تو وہاں پر بھی اسے راہ نہیں ملے گی، وہاں پر بھی نابینا ہی ہوگا۔ اس لیے آخرت کی جو بینائی ہے، آخرت کی جو روشنی ہے، وہ دنیا سے لے کر جانی پڑتی ہے۔ دنیا میں اگر دل کو درست کر دیا، دنیا میں دل کا تعلق اللہ کے ساتھ لگا لیا، دنیا میں دل کو دین کے ساتھ لگا لیا، تو یہ بینائی ہے، یہ آخرت میں کام آئے گی، ورنہ وہاں جا کر کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ پل صراط پر سے جب لوگ گزریں گے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وہاں سے جب لوگ آگے نکلیں گے تو وہاں بالکل گھپ اندھیرا ہوگا، شدید قسم کا اندھیرا ہوگا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں چراغ ہوں گے، لائٹیں ہوں گی، اور وہ روشن ہوں گی، وہ الگ سے انہیں نہیں دی جائیں گی، یہ لائٹ اٹھا لو اور روشنی تمہارے لیے ہو جائے گی، وہ ان کے اعمال کی روشنی ہوگی۔ جب یہ آگے نکلیں گے تو آگے کچھ لوگ بدعمل ہوں گے، اور وہ اندھیرے میں چل نہیں پائیں گے، گرتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے، تو وہ کہیں گے ان لوگوں سے، ایمان والوں سے، کہ یہ اپنا نور اور روشنی کچھ ہمیں بھی دے دو، ہم بھی یہ اندھیرا راستہ ہے یہ طے کر لیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ روشنی یہاں سے نہیں ملے گی، وہ پیچھے چلے جاؤ، فَالْتَمِسُوا، وہاں سے وہ روشنی ملتی ہے، لیکن وہاں سے کون سی روشنی ہے؟ اعمال والی روشنی ہے۔ وہ اعمال ہوں گے دنیا میں تب وہ روشنی ملے گی، بصورت دیگر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔